السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فعل مضارع کی گردان سے آج ہم نے سبق پڑھنا ہے۔ فعل مضارع کی گردان ہم نے تمرین الصرف کتاب میں تفصیل کے ساتھ ہم نے پڑھی ہے۔ فعل مضارع کا کیا اس کے احکامات ہیں، کس طرح فعل مضارع بنتا ہے، کیا اس کا طریقہ کار ہے۔ یہاں تھوڑا سا اشارے کے طور پر یہ سبق آ رہا ہے، تو یوں سمجھ لیں کہ یہ ہماری دہرائی بھی ہو رہی ہے۔ یشرب یشربان یشربون، تشرب تشربان یشربن، تشرب تشربان تشربون، تشربین تشربان تشربن، اشرب نشرب۔ تمرین ہمارے پاس ہے، نیچے لکھے جملوں میں مضارع کے صیغے بتاؤ۔ الولد یذهب الى السوق، بچہ بازار کی طرف جاتا ہے۔ یذهب فعل مضارع ہے۔ الخال یخرج الى الحدیقہ، ماموں باغ کی طرف جاتا ہے۔ یخرج جو ہے یہ فعل مضارع۔ المسلم یعبد ربہ میں یعبد، تلبس القلنسوۃ علی الرأس، تو ٹوپی کو اپنے سر پر پہنتا ہے یا پہنے گا۔ تلبس فعل مضارع۔ قلنسوہ عربی کے اندر ٹوپی کو بولتے ہیں۔ الشمس تطلع من الشرق، سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے آکل الطعام اللذیذ، میں مزیدار کھانا کھاتا ہوں۔ آکل فعل مضارع۔ ہؤلاء یذهبون الى الحدیقہ، یہ سب لوگ بازار باغ کی طرف جاتے ہیں۔ اور یذهبون یہ فعل مضارع۔ انتم تقرؤون القرآن، تم قرآن پڑھتے ہو۔ تقرؤون یہ فعل مضارع۔ یہ نیچے الفاظ انہوں نے دیے ہیں، ان کی گردانیں کرنی ہے فعل مضارع فعل مضارع سے۔ یجلس وہ بیٹھتا ہے یا بیٹھے گا۔ یکتم وہ چھپاتا ہے یا چھپائے گا۔ ینفع وہ فائدہ دیتا ہے یا دے گا۔ یذهب وہ جاتا ہے یا جائے گا۔ یشرب وہ پیتا ہے یا پیے گا۔ یطلب وہ طلب کرتا ہے یا طلب کرے گا۔ یغضب وہ غصہ ہوتا ہے یا غصہ ہوگا۔ یحرث وہ کھیتی باڑی کرتا ہے یا کرے گا۔ یحرث نگرانی کو بھی کہتے ہیں، وہ نگرانی کرتا ہے یا کرے گا۔ یطعم وہ کھانا کھاتا ہے یا کھائے گا۔ یدخل وہ داخل ہوتا ہے یا داخل ہوگا۔ ینظر وہ دیکھتا ہے یا دیکھے گا۔ یضرب وہ مارتا ہے یا مارے گا۔ اس کے بعد تمرین نمبر 4، نیچے لکھے ہوئے جملوں کا جواب دو۔ ما تصنع بالکرہ، تو گیند کے ساتھ کیا کرتا ہے، اس کا جواب آپ نے دینا ہے۔ هل انتم تتعلمون فی مدرسہ، کیا تم اسکول میں پڑھتے ہو، اس کا جواب آپ نے دینا ہے۔ متی تشربون الشائی، شاج عربی میں چائے کو بولتے ہیں، کہ آپ تم چائے کب پیو گے۔ متی تلعب تم کب کھیلو گے۔ متی ترجعون من دہلی تم دہلی سے کب لوٹو گے۔ هل تخرجون الى السوق بعد الساعة العاشرة، کیا تم بازار سے 10 بجے کے بعد نکلو گے۔ یہ جواب آپ نے دینے۔ فعل امر، انظر الی الجبل پہاڑ کو دیکھ۔ انصر علیا علی کی مدد کر۔ اعبد ربک اپنے رب کی عبادت کر۔ یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ کونی یہ امر کا صیغہ۔ اذبح کبشن دھمبا ذبح کر۔ ائتی بکتابک، ائتی امر کا صیغہ۔ اذبح امر کا صیغہ۔ اشرب پانی پی امر کا صیغہ۔ اجلس بیٹھ۔ علی السریر چارپائی یا پلنگ، سریر دونوں پہ بولا جاتا ہے۔ ان فعلوں سے معلوم ہوتا ہے کہ متکلم اپنے مخاطب سے آئندہ زمانے میں کام لینا چاہتا ہے، اس لیے ان میں سے ہر ایک فعل امر کے نام سے مشہور ہے۔ پہلی مثال کو دیکھو، انظر الی الجبل، اس میں فعل امر انظر ہے، اس میں متکلم مخاطب سے زمانہ مستقبل میں دیکھنے کے لیے کہتا ہے، اور دوسرا فعل امر انصر ہے، اس میں متکلم علی کی امداد کرنے کو کہتا ہے۔ اسی طرح ہر مثال کو سمجھو۔ قاعدہ، فعل امر وہ فعل ہے جس کے ذریعے مخاطب کو زمانہ مستقبل میں کوئی کام کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔
وہ فعل جس کے ذریعے مخاطب کو زمانہ مستقبل میں کوئی کام کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ تمرین ہمارے پاس وہ دے رہا ہے، نیچے دیے ہوئے جملوں کو پڑھو، فعل ماضی مضارع اور امر کو پہچانو۔ داخلو فی داری، وہ گھر میں داخل ہوئے، یہ ماضی۔ ادخل فار فمہ فی الاناء، چوہے نے اپنا منہ برتن میں داخل کیا۔ ادخل فعل ماضی، نظر فعل ماضی، امر فعل ماضی، یذبح ان یذبح اسم امر اللہ ابراہیم ان یذبح اسماعیل، اللہ نے ابراہیم کو دیکھا، اللہ نے ابراہیم کو حکم دیا کہ وہ اسماعیل کو ذبح کرے۔ امر فعل ماضی، یذبح فعل مضارع۔ پچھلی مثال میں نظر الطفل الی البستان، بچے نے باغ کی طرف دیکھا۔ الرجل ینصح لقومه، ینصح فعل مضارع، آدمی قوم کو وعظ و نصیحت کرتا ہے۔ حرقوا بیوتہم، اپنے گھروں کو جلا دو۔ حرقوا، حرق، حرقا، حرقوا، یہ فعل امر کا صیغہ۔ اسألوا الاساتذۃ، اساتذہ سے، استادوں سے سوال کرو۔ اسألوا امر کا صیغہ۔ قلت اجلس، میں نے کہا بیٹھ جاؤ۔ قلت، میں نے کہا بیٹھ جاؤ۔ قلت فعل ماضی، اجلس فعل امر۔ اسکت لا تتکلم بما لا تعلم، اسکت فعل ماضی فعل امر، لا تتکلم فعل نہی، بما لا تعلم یہ فعل مضارع منفی۔ سألت فاسمع فعل ماضی، فاسمع فعل امر، فا اضافہ ہے اور یہ اسمع اصل میں ہے، یعنی اسمع وہ فعل امر ہے۔ سألت فعل ماضی، تو سوال کر، فاسمع تو اور تو سن۔ تمرین نمبر 2، نیچے لکھو اسموں کے مناسب ان کے پہلے یا بعد میں فعل ماضی بڑھاؤ۔ الشمس، الطفل، الشاب، الرأس، الغصن، الناس، یہ مشق ہے، اس کو آپ اس کی ابتدا میں آپ نے وہ فعل ماضی لگائیں جس سے بات مکمل ہو جائے اور اگلے بندے کو بات سمجھ آ جائے، ادھوری بات نہ ہو۔ اب مثال کے طور پہ اب شمس ہے، اب اس کے لیے ہم صیغہ استعمال کریں گے طلع الشمس، سورج طلوع ہوا۔ طلعت الشمس، سورج طلوع ہوا۔ اب اگر کوئی کہے جلست الشمس، سورج بیٹھا، کیوں بات ہی نہیں بنتی، کیسے بات بنے؟ یعنی ہم نے ان الفاظ کے مناسب جو فعل ماضی ہے وہ لگانا ہے، جیسے طلعت الشمس، سورج طلوع ہوا، طفل، اب جلس الطفل، الشاب ذهب الشاب، الرأس وجدت شيئا یا وجدت علما فی الرأس، الغصن ٹہنی کو بولتے ہیں، تو اس میں آپ کہہ لیں رأیت غصن الشجرہ، میں نے درخت کی ٹہنی کو دیکھا۔ الناس، رأیت الناس، ذهب الناس إلى المسجد یا إلى الحديقة، إلى البستان، إلى مکہ، إلى جدہ، إلى لاہور، إلى بشاور، إلى ملتان، جہاں بھی آپ یعنی کہ جملے بناتے جائیں گے آپ کو عربی بولنا آتی جائے گی۔ نیچے لکھو اسموں کو مناسب فعل مضارع بڑھاؤ۔ الرجل، الجدار، الکبش، الرحمن، الذئب، السیف، یہ تمام انہوں نے ہمیں اسماء دی ہیں، مناسب فعل مضارع لگانا ہے۔ تمرین نمبر 3، نیچے لکھے ہوئے جملوں میں فعل ماضی کو مضارع سے بدل کر لکھو۔ اب یہ دے رہا ہے فعل ماضی، کہہ رہا ہے کہ اس کی جگہ فعل مضارع لاؤ۔ سجد الناس للاصنام، لوگوں نے بتوں کو سجدہ کیا۔ یسجد الناس للاصنام، فتح علی باب البیت، علی نے گھر کا دروازہ کھولا۔ یفتح علی باب البیت، علی گھر کا دروازہ کھولتا ہے۔ نزل المطر، بارش اتری، بارش ہوئی۔ ینزل المطر، بارش اترتی ہے۔ سافر ولدی، میرے ابا نے سفر کیا۔ یسافر والدی، میرے ابا سفر کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ سارے جملے جو ہیں ان کے ابتدا میں فعل ماضی ہے اور ان کو ہم نے مضارع میں تبدیل کرنا ہے، فعل ماضی کی جگہ فعل مضارع کا صیغہ لانا ہے۔ نیچے لکھے جملوں میں فعل مضارع کو فعل ماضی میں بدلو۔ اب یہاں انہوں نے الٹ کر دیا تاکہ آپ کی مشق ہو۔ یعبد ابراہیم سے عبدہ، یمیت سے امات، یذبح سے ذبح، یلعب سے لعب، یدعو سے دعا، یسرق سے سرق، یفر سے فر، یأمر سے امر، یبنی سے بنا، یکتب سے کتب، یبیع سے باع، یطعمنی و یسقینی،
युतइमु से अतअमनी व युस्कीनी से वसकानी। तमरीन नंबर 4, 3 लफ्ज़ों या इससे ज़्यादा मिले जुमल मुफीद बनाओ जिनमें नीचे लिखे हुए अफ़ाल भी इस्तेमाल करो। ये इससे जुमले बनाने और ऐसे जुमले जो मुफीदा हों, यानी फ़ायदा भी दें, कि कोई बात भी समझ आने वाली हो, बेढंगी बात ना हो, बल्कि अगर कोई आदमी बात करे तो अगले आदमी को बात का पता चले। फ़ाइल खलक़ल्लाह यलअबुल वालिद अकल ज़िब। अब वो फ़ाइल की तरह हमारे तवज्जो फ़ाइल की तरफ दिला रहा है कि फ़ाइल जो है वो मरफू होता है, उस पर ज़मा आता है, पेश आता है। खलक़ल्लाहु, अल्लाह ने पैदा किया। पैदा करने वाला कौन है? अल्लाह। और लफ्ज़ अल्लाह ये फ़ाइल है। और अल्लाह ही या अल्लाह हा हम नहीं पढ़ेंगे, हम अल्लाहु पढ़ेंगे। जिस वक्त ये फ़ाइल बन रहा हो, फ़ाइल हमेशा मरफू होता है, यानी उसके आखिर में ज़म्मा होता है। यलअबुल वलदु, वलदी या वलदा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि फ़ाइल है अल वलदु और इस पर ज़म्मा आएगी। इसी तरह अकल ज़िबु में अज़िबु ये फ़ाइल है। समिअ तिफ़लु में अतिफ़लु ये फ़ाइल है। इज्तमा अन्नासु में अन्नासु ये फ़ाइल है। इसी तरह यखाफुल अदुव्वु में अल अदुव्वु ये फ़ाइल है, दुश्मन डरता है। तशरबुल बिन्तु बच्ची पीती है। अल बिन्तु, इसको तू अल बिन्तु पढ़ेंगे, बिनती या बिनता नहीं पढ़ सकते क्योंकि फ़ाइल होने की वजह से इसको हमने बिन्तु पढ़ना है। हरबल फारू, चूहा भाग गया। फारू में आखिर वो मज़मूम है, यानी मरफू है, रफ़ा या दम्मा दोनों बोलते हैं, और जिस पर रफ़ा हो उसको मरफू कहेंगे और जिस पर दम्मा हो उसको मज़मूम कहेंगे। यतहर्रकुल गुस्न, इसी तरह आद अलीजुन में अलीजुन। तअस्सफ अल मलिक, बादशाह मायूस हुआ। अल मलिक ये फ़ाइल है। सबर अय्यूबु, अय्यूबु ये फ़ाइल है कि अय्यूब ने सब्र किया। ऊपर लिखे हुए जुमलों में से हर जुमला एक फ़ेल और एक इसम से मुरक्कब है। एक फ़ेल से और एक इसम से मिलकर एक जुमला बना है। अगर तुम इन मिसालों को गौर से पढ़ो तो तुम्हें मालूम होगा, पहली मिसाल के माना अल्लाह ने पैदा किया, दूसरी मिसाल के माना लड़का खेलता है, तीसरी मिसाल का माना भेड़िए ने खाया। अब तुम अच्छी तरह समझ गए होगे कि पैदा करने का काम अल्लाह ने किया, खेलने का काम लड़के ने किया, खाने का काम भेड़िए ने किया, इसलिए इनमें से हर एक को फ़ाइल कहते हैं। और इसी तरह बाकी मिसालें समझ लो। एक बार फिर इन मिसालों को देखो, हर एक इसम से पहले एक फेल और हर इसम के आखिरी हर्फ पर पेश है। ये देख लो, ये फिर जो कायदा मैंने शुरू में बयान किया उसने किया। यहाँ पर हर एक इसम से पहले एक फेल है और हर इसम के आखिरी हर्फ पर पेश है जो इसके फाइल होने पर दाल है। कायदा, फाइल वो इसम है जिससे पहले एक फेल हो जो काम करने वाले को बताए। फाइल मरफू होता है, मरफू होता है यानी फाइल पर रफा होती है। तमरीन, नीचे लिखे जुमलों में फ़ाइल बताओ। बारकल्लाह, अल्लाह फ़ाइल, लफ्ज़ अल्लाह फ़ाइल है। खरज अल मुअल्लिम में अल मुअल्लिम। इसी तरह आपने फ़ाइल तलाश करने हैं ताकि आपको जुमले बनाना आए। तमरीन नंबर 2, नीचे लिखे फ़ेलों के साथ मुनासिब फ़ेल फ़ाइल बढ़ाओ। यशरबु यदहकु खरजा, यहाँ आपने फ़ाइल लेके आने हैं और इसी से आपकी कामयाबी का पता चलेगा कि आप अपने असबाक पर कितनी तवज्जो कर रहे हैं। नीचे लिखे हुए इसमों के साथ इस तरह अफ़ाल बढ़ाओ कि वो अस्मा फ़ाइल बन जाए। नीचे लिखो इसमों के साथ इस तरह अफ़आल बढ़ाओ कि वो अस्मा फ़ाइल बन जाए। अर्रजुल, ज़ुबाबुन, फ़ारुन, अलवालिदु, इनके लिए अफ़आल लाने हैं और जो ये अल्फाज दिए गए हैं इनको फ़ाइल बनाना है। अर्रजुल, ज़हब अर्रजुल, ज़हब अर्रजुल, ज़ुबाब, दखल ज़ुबाब, फिल इना, फ़ारुन, अकल फ़ारुन या दखल फ़ारुन, फमहु फिल इनाई, अलवालिदु, ज़हब अलवालिद, अद्दैफु जाअ अद्दैफु, अत्तिलमीदु यज्तहिदु, अत्तिलमीदु, अलबिन्तु ज़हबतिल बिन्तु, अत्ताजिर। इसी तरह अतिफ़ल, इसी तरह इमरा, अल अतफ़ाल, अर्रब। इन अल्फाज के शुरू में आपने अफ़आल लाने। तमरीन नंबर 4, नीचे लिखे कलमों के मुनासिब फ़ेल या फ़ाइल बढ़ाकर जुमले बनाओ। इसी तरह
یہ تمرین آپ نے حل کرنی ہے۔ اور ان تمرین نمبر 5 انشاء الضیف کے عنوان پر 3 جملے بناؤ جن میں لفظ الضیف فاعل واقع ہو۔ ایسے 2 جملے لکھو ہر جملوں میں لفظ تاجر فاعل واقع ہو۔ ایسے 2 جملے لکھو ہر جملے میں لفظ الفار فاعل واقع ہو۔ یہ مشق کروا رہا ہے تاکہ ہمیں پہچان ہو اور ہمیں مشق کرنا ہے۔ نمونہ ترکیب کی مشق: حضر الغائب یأکل الفار، حضر فعل ماضی یأکل فعل مضارع، حضر فعل ماضی الغائب فاعل مرفوع، یأکل فعل مضارع الفار فاعل مرفوع۔ نیچے لکھے ہوئے جملوں کی ترکیب کرو۔ خاف العدو، خاف فعل ماضی العدو فاعل مرفوع، تقبل اللہ، تقبل اللہ اللہ نے قبول کیا، تو تقبل فعل ماضی تقب اور لفظ اللہ یہ فاعل مرفوع۔ مفعول بھی کا اب ذکر کرتا ہے۔ خلق اللہ السماء یأکل الذئب الکبش، خلق اللہ اللہ نے پیدا کیا، کس کو پیدا کیا؟ السماء، السماء یہ مفعول بھی ہے، اور مفعول یہ ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، یعنی اس کے یہ آخری حرف پر نصب آتی ہے۔ اسی طرح یہ 12 مثالیں انہوں نے دی ہیں۔ اب آپ دیکھیں گے کہ جو مفعول ہوگا وہ منصوب ہوگا، وہ آپ کو مجرور یا مرفوع نہیں ملے گا۔ اشترى الرجل سیفا، آدمی نے تلوار کو خریدا، تلوار خریدی۔ یکسر ابراہیم الاسنام میں مفعول بھی اسنامہ ہے۔ اخرج القوم ابراہیم میں مفعول بھی ابراہیم ہے۔ باع التجار یوسف، تاجروں نے یوسف کو بیچا، یوسف یہ مفعول بھی ہے۔ یہ سمجھیں، ایک مثال سمجھ لیں، باع یہ فعل ہے، بیچنا جس سے ظاہر ہو رہا ہے۔ التجار یعنی وہ بیچنے والے کون ہیں؟ وہ تجار ہیں جو کہ فاعل ہیں، اور جس کو بیچا گیا، جس چیز کو بیچا گیا یعنی جس پہ کام کیا گیا وہ ہے یوسف جو کہ مفعول ہے۔ التجار جو ہے، جو یعنی فاعل ہے، اس کو رفع ہوگی ہمیشہ، اور یوسف جو ہے جو کہ مفعول ہے اس کو نصب ہوگی۔ خلق اللہ الکواکب، کواکبہ پڑھیں گے، کواکبی یا کبو نہیں پڑھیں گے کیونکہ یہ مفعول ہے۔ اس طرح اخذ الولد سکینا، ضرب الاستاذ التلمیذ، اکلت البنت الطعام، اشترى خالد کتابا، صاد الملک اسدا، بادشاہ نے شیر کا شکار کیا۔ اوپر لکھے جملوں میں سے ہر اسم ایک فعل اور 2 اسموں سے مرکب ہے۔ ان میں پہلا اسم فاعل جس سے فعل کام ہوا ہے اس کو تم معلوم کر چکے۔ اوپر کی مثالوں میں پہلی 3 مثالوں کو دیکھو، ہر ایک میں دوسرا وہ اسم ہے جس پر فعل واقع ہوا ہے، یعنی فاعل کا فعل جس سے متعلق ہے اللہ نے آسمان کو پیدا کیا۔ بھیڑیا مینڈا کھاتا ہے، آدمی نے تلوار خریدی۔ اللہ بھیڑیا اور آدمی نے الگ الگ ایک کام کیا، اس لیے یہ فاعل ہے۔ آسمان، مینڈا اور تلوار سے فاعل کا فعل متعلق ہے، یعنی آسمان، مینڈا اور تلوار سے فاعل کا فعل متعلق ہے۔ اب آسمان میں یعنی بنانے والا اس کو اللہ ہے، تو فاعل کا جو فعل ہے وہ کیا ہے؟ آسمان بنانا۔ اب دوسری مثال میں بھیڑیا جو ہے وہ مینڈے کو کھانے والا ہے، تو بھیڑیا جو ہے وہ فاعل ہے، اور فاعل کا جو فعل ہے یعنی اس کا جو کام ہے تو وہ کیا ہے؟ مینڈے کو کھانا۔ اور تلوار، اور اسی طرح تیسری مثال جس میں تلوار پہ کام کیا گیا، اس لیے ان اسموں کو مفعول بھی کہتے ہیں۔ اور اسی طرح باقی مثالوں کو سمجھ لو۔ دیکھنے سے ایک بات اور معلوم ہوتی ہے کہ وہ اسماء جنہیں تم مفعول کہتے ہو ان کے آخری حرف پر زبر ہے۔ مفعول بھی وہ اسم ہے جس پر فاعل کا فعل واقع ہوا اور وہ منصوب ہوتا ہے۔ تمرین: نیچے لکھو جملوں میں مفعول بھی بتاؤ۔ الرجل اکرم الرجل الضیف مفعول بھی۔ ابصر الرجل لصا بندے نے چور کو دیکھا، لصا مفعول بھی۔ اسی طرح باقی جو 8 جملے ہیں ان میں سے ہم نے مفعول بھی کو الگ کرنا ہے، اس کی پہچان کرنی ہے۔ اب یہ جملے ہمیں دیے ہیں کہ اس طرح جملے بنائے جائیں کہ یہ مفعول بھی بن جائیں، یہ کام مشق سے ہی بنے گا۔ نیچے لکھو جملوں کے مناسب مفعول بھی لکھو۔ یہ آپ جملے دے دیے، فعل بھی دے دیا، فاعل بھی دے دیا، مفعول نہیں دیا، وہ ہم نے لکھنا ہے تاکہ ہمیں
بات کرنا ہمارے لیے آسان ہو۔ یہ تمارین اصل بندے کو حل کرنے سے آتی ہیں، کسی کو اگر کوئی تمرین سمجھ نہیں آتی تو وہ مجھ سے دوبارہ بھی سوال کر سکتا ہے۔ تمرین نمبر 4، نیچے لکھے ہوئے فعل کے لیے ایک فاعل اور ایک مفعول بہ لاؤ۔ تشرب، یصید، ادخل، یکسر، یعبد، تأکل، ان فعل کے لیے ایک فاعل اور ایک مفعول بہ لاؤ۔ اب جیسے یصید الملک اسدا، تشرب الرجل الشاي، ادخل زید یدہ فی الاناء۔ یہ اس طرح آپ ان جملوں کو بنا سکتے ہیں۔ پیچھے بھی 2 مثالیں چلے میں حل کر دیتا ہوں۔ اکل الفار التفاح، یعبد الناس اللہ، یبیع التاجر الثوب، یہ تاجر جو ہے وہ کپڑا بیچتا ہے۔ اسی طرح آپ ان جملوں کے لیے مفعول بھی تلاش کر کے جو مفعول بھی اس کو حل کر رہا ہو، یعنی جس سے جملہ مفیدہ بن رہا ہو، اسی طرح آپ نے یہ جملے حل کرنے، جملے بنانے ہیں۔ تمرین نمبر 5، ایسے جمل مفیدہ بناؤ جن میں نیچے لکھے ہوئے 2 اسموں میں ایک فاعل اور دوسرا مفعول بھی ہو۔ یہ اب الولد الماء، انہوں نے یہ 2 جملے دیے کہ 2 اسموں میں ایک فاعل بنے اور دوسرا مفعول بنے۔ اب شرب الولد الماء، التلميذ الدرس، قرأ التلميذ الدرس۔ اسی طرح الحراز اللحم، قطع الحراز اللحم، قصی۔ الرجل اللص، قبض الرجل اللص، آدمی نے چور کو پکڑا۔ اسی طرح یہ جملے آپ نے حل کرنے۔ ترکیب: عاد الطبیب المریض، عاد الطبیب المریض میں عاد اس کو ہم فعل ماضی کہیں گے۔ الطبیب فاعل مرفوع اور المریض مفعول به منصوب۔ یأکل الذئب الشاة، یأکل الذئب الشاة، بھیڑیا بکری کو کھاتا ہے۔ یأکل فعل مضارع، الذئب فاعل مرفوع، الشاة مفعول به منصوب۔ نیچے لکھے ہوئے جملوں کی ترکیب کرو۔ یشرب الولد لبنا، یعلم البنت الکلام۔ اب یشرب میں یشرب فعل مضارع، الولد فاعل مرفوع، لبنا مفعول به منصوب، یعلم البنت الکلام، بچی نے بات کو سمجھا۔ یعلم فعل مضارع، البنت فاعل مرفوع، مرفوع کیوں کہ آخر میں فاعل کا آخر اس پر رفع ہوتی ہے۔ الکلام مفعول به منصوب، منصوب اس لیے ہم کہیں گے کیونکہ مفعول کا جو آخر ہے اس پر نصب ہوتی ہے۔ فاعل اور مفعول به کا فرق: یشفی اللہ المریض، ترک الملک رجلا، یسأل الفقیر الناس، اللہ مریض کو شفا دیتا ہے، بادشاہ نے آدمی کو چھوڑ دیا، فقیر لوگوں سے سوال کرتا ہے۔ اضاع الرجل المال، آدمی نے اپنے مال کو ضائع کیا۔ ذبحت المرأة شاة، عورت نے بکری ذبح کی۔ صلی الناس الفجر، لوگوں نے فجر کی نماز پڑھی۔ اب وہ کہہ رہے پچھلے جو سبق آپ نے پڑھے ہیں ان کا نتیجہ کیا ہے؟ اوپر کی مثالوں سے تم نے خوب سمجھ لیا ہوگا کہ ہر فاعل اور ہر مفعول بھی اسم ہوتا ہے۔ فاعل اس اسم کو کہتے ہیں جس سے کام ہوا، مفعول بھی وہ اسم ہے جس سے فاعل کا فعل متعلق ہو۔ فاعل مرفوع ہوتا ہے، مفعول بھی منصوب ہوتا ہے۔ یہ 5 باتیں ہمیں پچھلے دروس سے سمجھ آئی ہیں۔ اب آگے ہمارے پاس مبتدا اور خبر۔ مبتدا و خبر: البیت رفیع، گھر بلند ہے۔ الخمر حرام، شراب خمر حرام ہے۔ التفاحۃ حلوۃ، سیب میٹھا ہے۔ الولد مریض، بچہ بیمار ہے، دروازہ کھلا ہے۔ دل بڑا غمگین ہے۔ القلب محزون، دل غمگین ہے۔ البحر زاخر، سمندر موجیں مار رہا ہے، بھرا ہوا ہے۔
النظافت واجب، صفائی واجب ہے، الرب واحد، رب ایک ہے، الرجل ضعیف، بندہ کمزور ہے۔ اوپر کی مثالوں میں ہر جملہ دو اسموں سے مرکب ہے، اور ہر جملہ اسم سے شروع کیا گیا، اس لیے پہلے اسم کو مبتدا کہتے ہیں۔ اوپر کی مثالوں میں ہر جملہ دو اسموں سے مرکب ہے، جیسے دیکھیں اوپر البیت رفیع، پہلا بھی اسم ہے اور دوسرا بھی اسم ہے، ہر جملہ دو اسموں سے مرکب ہے، اور ہر جملہ اسم سے شروع کیا گیا، اس لیے پہلے اسم کو مبتدا کہتے ہیں۔ اگر تم ہر جملہ میں دوسرے اسم پر ہاتھ رکھ کر اس کو چھپا لو اور یوں پڑھو البیت، الخمر، التفاحۃ، تو تعجب کے ساتھ اپنے دل میں سوچو گے البیت، الخمر، التفاحۃ کیا ہیں، لیکن جب اپنی انگلی تم ہٹا کر اس طرح پڑھو گے البیت رفیع، الخمر حرام، التفاحۃ حلوہ، تو تم بات اچھی طرح سمجھ جاؤ گے۔ اب تم سمجھ گئے ہوگے کہ ہر جملہ میں دوسرے اسم سے کیا فائدہ ہے۔ اسی دوسرے اسم نے تمہیں گھر کے بلند ہونے اور شراب کے حرام ہونے اور سیب کے میٹھے ہونے کی خبر دی ہے، اس لیے دوسرے اسم کو خبر کہتے ہیں۔ یہ بات اس نے بڑے ہی سادہ اور آسان لفظ میں سمجھائی ہے کہ مبتدا کس کو کہتے ہیں اور خبر کس کو کہتے ہیں۔ کہتا ہے کہ ہر اوپر والی مثالوں میں ہر جملہ دو لفظوں سے، دو اسموں سے مل کے بنا ہے۔ جو پہلا اسم ہے اس کو ہم نے مبتدا کہا، کیونکہ اس سے بات کی ابتدا کی جا رہی ہے، اس کو ہم نے پہلے اسم سے بات کی ابتدا ہو رہی ہے، اس کو ہم نے مبتدا کہا۔ اور کہتا ہے دوسرے کو خبر اس لیے ہم نے کہا کہ کیونکہ وہ آ کر جو پہلے جملہ جو بیان کیا گیا ہے اس کے بارے میں ہمیں آگاہ کر رہا ہے۔ اب مثال کے طور پر اس نے ہمیں مثال دی البیت رفیع، البیت کو ہم نے مبتدا کہا کیونکہ بات اسی سے شروع ہو رہی ہے۔ صرف کہا دیا جائے البیت تو ہمیں اتنا پتہ چلے گا کہ گھر، اب اس گھر کو کیا ہے ہمیں کچھ نہیں پتا، ہم دوسرا اسم لائیں رفیع، بلند ہے، البیت رفیع، گھر بلند ہے۔ اب اس دوسرے اسم نے آ کر ہمیں مبتدا، جو پہلا اسم ہے جس کو ہم نے مبتدا کہا، اس کے حوالے سے خبر دی کہ وہ جو گھر ہے اس کا حال کیا ہے، اس کے بارے میں آپ کو میں بتانا کیا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ بلند ہے۔ یعنی جو دوسرا اسم آتا ہے وہ پہلے اسم کی خبر دینے والا ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں البیت رفیع، البیت مبتدا، رفیع یہ خبر ہے۔ اگر تم اوپر کی مثالوں میں ہر جملے پر ایک نظر ڈالو تو دونوں اسموں میں سے ہر اسم کو مرفوع پاؤ گے۔ جس طرح فاعل جو ہے وہ مرفوع ہوتا ہے، اسی طرح مبتدا اور خبر یہ دونوں مرفوع ہوتی ہیں، یعنی ان کا آخر جو ہے وہ مرفوع ہی ہوتا ہے، ان کا آخر وہ مرفوع ہوتا ہے۔ قاعدہ، مبتدا وہ اسم ہے جو جملہ کے شروع میں ہو اور مرفوع ہو، خبر وہ اسم مرفوع پیش والا ہے جو مبتدا کے ساتھ مل کر جملہ مفیدہ بنے۔ مبتدا وہ اسم ہے جو جملہ کے شروع میں ہو اور مرفوع ہو، خبر وہ اسم ہے، وہ اسم مرفوع یعنی پیش والا ہے، خبر وہ اسم مرفوع ہے جو مبتدا کے ساتھ مل کر جملہ مفیدہ بنائے۔ اگر مبتدا کے ساتھ خبر نہیں ملے گی تو جملہ مفیدہ نہیں بنے گا۔ نیچے لکھو مبتدا اور خبر بتاؤ۔ اللہ مبتدا، غفور خبر۔ کیسے ہمیں پتا چلا؟ لفظ اللہ آیا، لفظ اللہ بھی اسم ہے، غفور بھی اسم ہے۔ اب دیکھیں لفظ اللہ صرف آیا تو اس سے ہماری بات کی ابتدا ہو رہی ہے، تو ہم نے اس کو مبتدا کہا۔ غفور وہ لفظ اللہ کی وضاحت کر رہا ہے، یعنی اس کے بارے میں ہمیں آگاہی دے رہا ہے، ہمیں خبر دے رہا ہے، تو ہم نے اس کا نام خبر رکھا۔ اب لفظ اللہ مبتدا ہے، غفور خبر ہے، اور نحو کے اصول میں مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں۔ اللہ، لفظ اللہ کو ہم اللہ غفور نہیں پڑھیں گے، یا اللہ غفور نہیں پڑھیں گے، یا ہم نے یہ دونوں اعراب نہیں پڑھنے، کیونکہ لفظ اللہ مبتدا اور غفور خبر، اور مبتدا اور خبر کا اعراب یہ ہے کہ دونوں ان کو ہم مرفوع پڑھتے ہیں۔ الرأس کبیر، الرأس مبتدا، کبیر خبر، الماء طہور، الماء مبتدا، طہور خبر، المعلم حاضر، المعلم مبتدا، حاضر خبر کہ معلم موجود ہے، حاضر۔ التلميذ غائب، التلميذ مبتدا، شاگرد غائب یہ خبر کہ وہ
گم ہے، غائب ہے۔ التاجر مبتدا کہ تاجر امین، امین ہے، امانت دار ہے، امین نے آ کر ہمیں تاجر کی خبر دی۔ الفقیر محتاج، فقیر محتاج ہے، الفقیر مبتدا محتاج خبر۔ القطار سریع، ریل گاڑی بہت تیز ہے، القطار مبتدا سریع خبر۔ الشاة مذبوحہ، بکری ذبح کر دی گئی ہے، الشاة مبتدا مذبوحہ خبر۔ الرداء جید، چادر نہیں ہے، الرداء مبتدا جید خبر۔ الماء بارد، پانی ٹھنڈا ہے، الماء مبتدا بارد خبر۔ الطفل مبتدا اور مہذب یہ خبر کہ بچہ بہت تہذیب یافتہ ہے۔ تمرین نمبر 2، نیچے لکھو اسموں کو مبتدا قرار دے کر مناسب خبر لاؤ۔ رفع کبھی پیش کی، پیچھے ایک لفظ اس نے ایک حاشیہ ہمیں دیا تھا اوپر، مرفوع ہو، یعنی مبتدا ویسے میں جو جملہ کے شروع میں ہو اور مرفوع ہو، وہ حاشیہ ہمیں پڑھا رہا ہے، کہتا ہے رفع کبھی پیش کی شکل میں، جیسے عمر حاضر، عمر اور حاضر دونوں مرفوع، اور کبھی واو کی شکل میں ہوتا ہے، جیسے جاء اخوکا، جاء اخوکا میں اور حارب المسلمون میں رفع واو کی شکل ہے، اور کبھی رفع الف کی شکل میں ہوتا ہے، جیسے رجلا زید طویلتان یا جاء المسلمان، ان دونوں میں جو رجلا زید، زید کی دو ٹانگیں، رجلانی اصل تھا رجلانی زید۔ یہ عربی کا اصول ہے کہ جب اضافت ہوگی یعنی مضاف اور مضاف الیہ ہوگا تو نون حذف ہو جائے گا، تو نون کو حذف کر کے اس کو پڑھا رجلا زید۔ رجلا میں جو الف ہے یہ رفع کی علامت ہے کہ زید کی دو ٹانگیں، طویلتانی، تانی میں جو الف ہے تو یہ بھی خبر کے رفع ہونے کی علامت ہے۔ جاء المسلمان میں المسلمان یہ فاعل ہے اور فاعل کی علامت یہاں پر الف کے ساتھ آئی ہے، یعنی کبھی رفع کی علامت پیش کے ساتھ آتی ہے اور کبھی واو کے ساتھ اور کبھی الف کے ساتھ، اور وہ دیگر صورتیں۔ الثوب المندیل الخبز البحر الغصن الشیء الملک العدو الوجہ، وجہ چہرے کو کہتے ہیں، الکتاب اور النار آگ کو۔ یہ جملے جو اس نے دی، اس نے کہا ان اسموں کو مبتدا قرار دے کر مناسب خبر لاؤ، ان کی خبر لانی۔ الثوب جدید، المندیل قدیم، الخبز، الخبز اسی طرح البحر الغصن، یہ انہوں نے ہمیں مبتدا دیا ہے اور ہم نے ان کی خبریں لے کے آنی ہے تاکہ یہ ایک جملے بنے۔ تمرین نمبر 3، نیچے لکھو اسموں کو خبر قرار دے کر مناسب مبتدا لکھو۔ صغیر باقیہ قوی عجیبہ سمیع رشید مشفق جمیل طویل علیل، میں نے بیمار، سارق چوری کرنے والا، کاذبہ جھوٹ بولنے والی۔ اس کے یہ خبر دی ہے، ان کے ہم نے مبتدا لانے۔ نیچے لکھو اسموں میں ایک مبتدا اور اس کے مناسب دوسرے کو خبر بناؤ، ایک مبتدا اور اس کے مناسب دوسرے کو خبر بناؤ۔ المملکہ، المصباح، الولد، المطر، التاجر، صادق، عزیز، واسع، منیر، ذکی۔ المملکۃ واسعۃ، المملکہ مبتدا واسعہ خبر۔ المصباح منیر، المصباح مبتدا منیر خبر۔ الولد ذکی، الولد مبتدا ذکی خبر۔ یہ اسی طرح ہم یہ جملوں کو بنائیں۔ تمرین نمبر 5، ایسے 5 جملے لکھو جو مبتدا اور خبر سے مرکب ہو۔ یہ 5 جملے یہ مشق ہے جو آپ نے اپنے ذہن سے نئے جملے بنانے ہیں تاکہ یہ لکھنا ہے۔ اب ترکیب کیا ہے، ترکیب اس کی کس طرح کریں۔ نمونہ اللیل مظلم، رات اندھیری ہے یعنی اندھیرے والی ہے۔ اللیل میں اللیل یہ مبتدا مرفوع، مظلم یہ خبر مرفوع۔ نیچے لکھے ہوئے دونوں جملوں کی ترکیب کو۔ المرأۃ صالحہ، عورت نیک ہے۔ المرأۃ میں المرأہ یہ مبتدا اور صالحہ یہ خبر ہے کہ صالحۃ مانا نیک ہونے والی ایک عورت، اسم فاعل کا صیغہ ہے جو ہم نے تمرین الصرف کتاب میں ہم یہ پڑھ چکے ہیں، اس کی تفصیل کے ساتھ اس کی وضاحت ہم تمرین الصرف کتاب میں دیکھ چکے ہیں۔ اب المرأہ یہ مبتدا ہے، اس کو ہم کہیں گے مبتدا مرفوع،
صالحہ یہ خبر ہے کس کی؟ مرأہ کی. مرأہ کے بارے میں بتا رہا ہے، عورت کے بارے میں بتا رہا ہے کہ وہ کیسی ہے. تو بتایا گیا کہ وہ نیک ہے، صالحہ ہے. تو یہ اس مرأہ کی خبر ہوئی. المرأۃ مبتدا مرفوع، صالحہ خبر مرفوع. المرء عاقل بندہ سمجھدار ہے. المرء مرد کو بولتے ہیں، اور عاقل سمجھدار، عقل رکھنے والا ایک مرد. اسم فاعل کا صیغہ. المرء یہ مبتدا مرفوع اور عاقل خبر مرفوع. آج کے لیے اتنا کافی ہے.